السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عز من قائل ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل اور اس کا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، لمبی عمر عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی اور ماہ رمضان کی ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو ماہ رمضان کی ان برکتوں سے، خیر کے اس موسم سے، بہار کی اس فضا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یہ مہینہ اس وقت تک ہم سے رخصت نہ ہو جب تک ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش نہ ہو جائے. آمین رب العالمین. ایسے ہی اس وقت تک یہ مہینہ رخصت نہ ہو جب تک ہماری گردنوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد نہ کر دے. آمین رب العالمین. یہ آج کی جو یہ ملاقات ہے، یہ جو درس ہے، اس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رمضان کی انہی آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات کی مناسبت پر ہم چند منٹ تک آپس میں مذاکرہ اور عقیدے، منہج، علم، عمل اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل اس مجلس کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، مفید بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے. علم نافع اور عمل صالح کی زینت سے، اس کی خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. یہ جو قدر کی یا کہہ لیجیے طاق راتوں میں جو آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ یا اس سے کم و بیش جو مجلسیں مسجدوں میں یا کسی جگہ پر منعقد کر لی جاتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اپنے ان بھائیوں کو جو عام طور پر آتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو بھی، اور خاص طور پر ان راتوں میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو عام طور پر ان راتوں ہی میں ہم سے ملتے ہیں، یعنی عبادت کا ماحول ہے، قدر کی طاق راتوں میں جاگنے کی نیت سے، عبادات کی چاہت میں وہ الحمدللہ اکٹھا ہوتے ہیں. تو انہیں کچھ وقت تک صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح اصول، دین اسلام کی بنیادی باتیں، علم کی روشنی میں عبادت کرنے کی تلقین کرنے کے لیے ہم ان مجلسوں میں گفتگو کرتے ہیں. ہمارے بعض بھائیوں کو یہاں اشکال اور پیچیدگی محسوس ہو رہی ہے. کچھ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں بولی جا رہی ہیں یا لکھی جا رہی ہیں، اس کے اندر ہمارے بعض علماء ہیں، ہے نا. تو بہرحال جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان طاقراتوں میں جو علم کی چھوٹی بڑی مجلسیں، چھوٹی چھوٹی مجلسیں آدھا گھنٹے، ایک گھنٹے کی
یا اس سے کم و بیش منعقد کی جاتی ہیں، یہ مجلسیں منعقد کرنا درست نہیں، بلکہ ہمارے بعض علماء نے، بعض بھائیوں نے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، انہوں نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اس کو بدعت بھی کہہ دیا اور علماء کو یا اہل حدیثوں کو بدعتی بھی قرار دیا۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ مسئلہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیزوں، چھوٹا مسئلہ ہے کہ ایک مسئلے میں کوئی قائل ہے، کوئی قائل نہیں ہے۔ طاق راتوں میں آدھا ایک گھنٹہ درس ہونے کا کوئی قائل ہے، یعنی اس کو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، اور کوئی قائل نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ چھوٹا ہے کہ کوئی کہتا ہو سکتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ بڑا نہیں ہے۔ لیکن اس چھوٹے سے مسئلے کے نتیجے میں جو بڑی بات کہی جا رہی ہے، بدعتی کہا جا رہا ہے کسی کو، اور اہل حدیثوں کو، علماء اہل حدیث کو یہ کہنا کہ بدعتی ہیں، علماء اہل حدیث بدعت کر رہے ہیں یا اہل حدیثوں کی بدعت ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ کسی مسئلے میں، کسی فقہی مسئلے میں اختلاف ہو جانا، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا کہیں زیادہ خطرناک مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس مسئلے کو لے کر کے ایک دوسرے کو بدعتی کہنا شروع کر دیا جائے۔ اس میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک خطرناکی تو یہ ہے کہ اس میں حکم لگانے میں بہت جلدی کی جا رہی ہے، مسئلے کی نوعیت کو، مسئلے کی حقیقت کو، اس کے مالہ معالہ کو، اور ان راتوں میں عبادت کی حیثیت کو کہ یہ راتوں کی عبادت فرض ہے یا نفل ہے، اس کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر، اور علم بتلانا، کسی کے عقیدے کی اصلاح کرنے کا کیا درجہ ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، یا چند منٹ تک عقیدے اور منہج کی اصلاح کر دینا یہ زیادہ ضروری ہے، کہ ایک آدمی جہالت کی بنیاد پر قرآن کی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے وہ ضروری ہے، بہت سارے لوگ گپ شپ کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی دیر تک علم کی باتیں پہنچا دینا یہ ضروری ہے۔ اس سارے گراؤنڈ کو ہندوستان کی فضا میں، وطن عزیز ملک ہندوستان کی فضا میں، اور بمبئی شہر یا اور اس طرح کی بہت ساری جگہوں کی فضا سے واقف نہ ہو کر کے، ہے نا، یہ باتیں کہنا بڑا خطرناک ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات وضاحت کر کے بات اپنے موضوع پر آؤں گا۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے، اور اس کے لیے حقیقت میں بہت زیادہ وقت بھی درکار ہے۔ عنوان جو ہے وہ ہے علم و عمل، اور یہی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے وحی اتاری، شریعت بھیجی، نبی بھیجا، قرآن آیا، نبی کی سنت آئی، صحابہ کی پریکٹیکل زندگی ملی، اس کا علم حاصل کرو اور اس کے مطابق زندگی پر عمل کرتے کرتے مر جاؤ۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ، اور کیا، یہی پوری زندگی کا خلاصہ، علم و عمل، ایمان عقیدے کا، علم کا، حلال و حرام کا، سب کا علم حاصل کرنا، اور اس کے مطابق عمل کر کے پریکٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نمونہ پیش کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی ہم سب کی ضرورت ہے، یہی ہم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو موضوع بڑا اہم ہے، چند باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس حوالے سے ہوں گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بہت ہی زیادہ اپنے بھائیوں سے ادب کے ساتھ، اور اپنے بہت سارے نوجوان ساتھیوں سے جو غلط فہمی کا، کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی فضا الگ ہے، خلیج کی فضا الگ ہے، یہاں کے زمینی حقائق الگ ہیں، اور سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک کی فضا الگ ہے۔ یہ جو بھائی ہمارے علماء جن کے فتوے آ رہے ہیں، یا جن کی طرف سے یہ جوابات آ رہے ہیں اور بدعت وغیرہ کہا جا رہا ہے، یہ عام طور پر یہ وہاں کی فضا کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے ستھری عبادت کی فضا کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کی مسجدوں کی عبادت کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہاں کا جو علمی ماحول ہے، علماء کے جو دروس ہیں، علماء کی جو علمی مجلسیں ہیں، حلقات علم ہیں، اس ماحول میں رہ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی فضا میں یہاں کے انحرافات، یہاں کی بدعقیدگیاں، یہاں کی بدعملی، یہاں کی بے عملی، یہاں کی دین سے دوری، یہاں کی حلال و حرام کی تمیز نہ ہونا، یہ سب ماحول اگر وہ دیکھیں تو ان کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان طاق راتوں کے اندر تقریریں نہیں ہوئی، درس نہیں ہوا، خطاب نہیں ہوا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا تقاضا تھا وہاں پر، کیا اس کا تقاضا وہاں تھا، اور تقاضا اگر ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے نبی ان کی اصلاح نہ کرتے؟ پاسبل نہیں،
انحراف دیکھا جائے، عقیدے کا فساد دیکھا جائے، بدعملی دیکھی جائے، بے عملی دیکھی جائے، کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح نہ کرے؟ اچھا، ان راتوں میں جو عبادت ہے پورا عشرہ طاق راتیں اور رمضان کے روزے کو چھوڑ کر کے قیام اللیل ہے، تلاوت ہے کہ نہیں، اور تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، صدقات ہیں، یہ ساری کی ساری عبادت ہے، یا یہ جو شب بیداری چل رہی ہے، یہ پوری کی پوری عبادت شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت شریعت میں کیا ہے؟ نفل، فرض نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ نفل ہے، سنت ہے۔ کوئی موقدہ کہتا ہے، کوئی موقدہ نہیں کہتا ہے، دائرہ سنت سے باہر نہیں جاتا۔ فرض کسی صورت میں نہیں، نہ قیام اللیل فرض ہے، نہ تسبیحات فرض ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنا ان راتوں میں فرض ہے، نہ اذکار کرنا فرض ہے۔ یہ پوری کی پوری عبادت کیسی ہے؟ ایک نفل اور سنت ہے، تنقیص کرنے کے لیے نہیں، اس کے حکم اور اس کی حیثیت کو بتانے کے لیے۔ اور عقیدے کا علم پہنچانا، ایک شخص عقیدے کا فاسد عقیدے والا ہے، ایک آدمی کا عقیدہ خراب ہے، ایک آدمی کا منہج خراب ہے، ایک آدمی کے یہاں انحراف ہے، ایک آدمی کے یہاں بدعملی ہے، اس کی اصلاح کرنا، اس کو علم پہنچانا یہ فرض ہے، چاہے جب ہو چاہے جہاں ہو۔ فرض علم کا درجہ اونچا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ اگر جو انحراف عقیدے کا، منہج کا، سلوک کا، عمل کا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، جو بے عملی پائی جاتی ہے، بدعملی پائی، دیکھو مسلم بستیوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حالت ہے آپ دیکھیے مسلمان، اگر وہ ان مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اب وہ لا علمی اور جہالت کے ساتھ کتنی قرآن کی تلاوت کریں گے، کتنا تسبیحات کریں گے، کتنا نفل پڑھیں گے، یہ تو وہ جو سمجھ میں آتا وہ کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو عبادت ہے نا، عبادت، یہ عبادت علم کی روشنی میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 طبقے، ایک وہ طبقہ جو انعام یافتگان کا طبقہ ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، آمین رب العالمین۔ اللہ نے آگے ہم کو کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرے غضب کی مار پڑی ہے، ان کا راستہ نہیں چاہیے ہم کو، ان کے راستے سے بچانا، ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی ہم کو بچانا۔ تو راستے 3 ہیں، ایک انعام پانے والوں کا راستہ، ایک اللہ کے غضب کے ماروں کا راستہ، اور ایک گمراہوں کا راستہ۔ اللہ فرماتا ہے انعام پانے والوں کا راستہ مانگو، اور غضب کے ماروں کا اور گمراہوں کا راستہ چھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ اللہ کا غضب جن پر ہوا کون لوگ ہیں؟ یہودی، اور گمراہ جو ہیں یہ کون جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ نصارى، عیسائی۔ یہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، کیوں غضب ہوا؟ اس لیے غضب ہوا کہ ان کے پاس دین کا، عقیدے کا، شریعت کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ تو علم تھا اور عمل نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب ہوا۔ یہ جو گمراہ ہوئے، گمراہ کیوں ہوئے؟ ان لوگوں نے عبادت کی، عمل کیا، لیکن علم کی روشنی میں نہیں کیا، جہالت کے ساتھ علم سے محروم ہو کر کے جہالت جیسے سمجھ میں آئے ویسے عبادت کی۔ کیا ہے تورات، کیا ہے انجیل کے اندر، کیا ہے حضرت عیسیٰ کی سنت، کیا ہے حضرت عیسیٰ کی شریعت، کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا طور طریقہ، اسے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ طبقہ علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا تو اللہ کی غضب کی مار پڑی، وہ یہودی ہیں۔ اور یہ طبقہ جن کے پاس عبادت اور عمل تو بہت، لیکن علم کے بغیر۔ تو یہ علم کے ساتھ عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ علم کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ حضرت امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، اس کا دور بڑا سنہرا گزرا، بڑے عابد، زاہد، نیک، اور ہر اعتبار سے خوبیوں سے بھری ہوئی ان کی زندگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جہالت کے ساتھ کرے، من عبد اللہ علی جہل کان یفسد اکثر مما یصلح، جو جہالت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، وہ جتنا بھلا کرے گا اس سے کہیں زیادہ برا کرے گا، صلاح سے زیادہ فساد آئے گا اس کی وجہ سے۔ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ عام طور پر ان راتوں کے اندر، ہمارے بہت سارے بھائی آتے ہیں، ایک تو ہمارے بھائی آتے ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں،
ہمیشہ مجلسوں میں رہتے ہیں، دروس میں رہتے ہیں، خطبے میں رہتے ہیں، پروگراموں میں ہمیشہ رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں تھوڑی دیر تک وہ اللہ کی کلام، قرآن کی آیات، نبی کی سنت کی روشنی میں تذکیر، نصیحت، ان راتوں میں عبادت کرنے کی اہمیت، فضیلت اور کچھ بنیادی باتیں سن لیتے ہیں الحمدللہ، اس کے بعد اپنی عبادت میں یعنی لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عام طور پر وہ نہیں آتا، ان راتوں کی فضیلت کی بنیاد پر وہ آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، جو کبھی نہیں آتے مسجدوں میں الحمدللہ وہ بھی بہت سارے بھائی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ نہیں موقع ہے کہ ان کو صحیح عقیدہ بتا دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ عبادت کریں اور جہالت کے ساتھ عبادت کریں۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو عبادت علم کے ساتھ کرنا چاہیے، علم کی روشنی میں کرنا چاہیے، ان کو آگاہ کر دیا جائے۔ پھر یہ کہنا کہ ان راتوں میں یہ درس، علمی دروس کا اہتمام کرنا یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ درس دینا یہ بدعت ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ راتیں نفل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان راتوں کی ساری عبادت کیا ہے؟ نفل ہے، نفلی عبادت، اور علم کی نشر و اشاعت کرنا فرض ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نشر العلم افضل، علم کی نشر و اشاعت کرنا نفل نماز سے، نفل روزے سے، نفلی عبادات سے افضل ہے۔ ایک آدمی نفلی عبادت کرتا ہے، ایک آدمی علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کا علم کی نشر و اشاعت کرنا افضل ہے۔ اور جس کو اس چیز کو پریکٹیکل بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے، آج بھی مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جو مکتبہ عامہ ہے نا، مکتبہ بڑی لائبریری، اوپر ٹیرس پر بڑی لائبریری بنی ہوئی مسجد نبوی میں، پہلے تو دوسری جگہ تھی، باب عثمان پر تھی، اب ماشاءاللہ حکومت نے ایک مستقل اسکیلیٹر لگا کر کے ٹیرس کے اوپر والی چھت پر ایک بہت بڑی لائبریری وہاں منتقل کر دی ہے۔ مسجد نبوی میں قیام اللیل چل رہا ہوتا ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، فرض نماز پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے طلباء، علماء، باحثین، مصنفین سارے کے سارے اٹھ کر کے جا کر کے وہاں پر لائبریری میں علم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی مقالہ لکھ رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی تصنیف کر رہا ہے، کوئی حلال و حرام کا پتہ کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی مذاکرہ کر رہا ہے۔ آج بھی الحمدللہ، کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز سے بڑھ کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ آج بھی 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ آج بھی، اگر کوئی لائیو دیکھ سکتا ہو تو آج بھی لائیو دیکھ سکتا ہے، آج کی رات بھی دیکھ سکتا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں۔ مائک کی آواز اس لائبریری کے اندر بہت لو کر دی گئی ہوتی ہے، سسٹم کے تحت ہلکی سی آواز آتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سی رکعت کہاں چل رہی ہے۔ آدمی کو جب اٹھ کے جانا ہو تو چلا جائے، وطر ہونے والی، وطر کی نماز پڑھے نکل جائے۔ آج بھی اتنا موجود ہے، مسجد نبوی ہو کہ مسجد حرام ہو، مکہ ہو، مدینہ، دونوں جگہ چیز موجود ہے۔ یہ بہت عام سی بات ہے کہ علم حق کا حصول، علم کی نشر و اشاعت نفلی عبادات سے افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا، اور یہی مسئلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے بھی پوچھا گیا۔ ان سے پوچھا، ایک آدمی، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، ایک شخص ہے جس آدمی کے پاس فرض عبادات ہے، فرض نماز، فرض روزہ، فرض سب کچھ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی سب ہے، نفل نمازیں بڑی اہتمام سے پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، صدقات کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، وہ علم کی نشر و اشاعت کرنے کے پیچھے نہیں پڑتا، لوگوں کو سنت بتائے، بدعت سے روکے، لوگوں کو توحید بتائے، شرک سے روکے، ان تمام کاموں سے اس کو دلچسپی نہیں ہے، وہ یہ نجی عبادتیں کر کے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ ایک آدمی یہ، دوسرا آدمی وہ ہے جو صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، اعتکاف نہیں کر پاتا، نفلی نمازیں نہیں پڑھ پاتا، قیام اللیل نہیں کر پاتا، یہ سب نہیں کرتا ہے، لیکن وہ فرض نماز اور فرض عبادات کے بعد جتنا اس کو ٹائم ملتا ہے وہ پوری محنت کوشش کرتا ہے لوگوں کو صحیح عقیدہ بتا دے، توحید سکھا دے، شرک سے آگاہ کر دے، سنت بتا دے، بدعت سے آگاہ کر دے، انحرافات سے، خرافات سے، برائیوں سے، منکرات سے آگاہ کر دے، اس میں کوشش کرتا ہے۔ ایہما افضل، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ پریکٹیکل بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے صاف جواب دیا، رک کر کے اپنے شاگرد سے کہا، اچھا یہ بتاؤ، وہ جو پہلا والا آدمی ہے جو فرائض نوافل سب پڑھتا ہے اور یہ علم کا جو کام ہے، سنت بدعت بتلانا، شرک اور توحید سے آگاہ کرنا، یہ کام نہیں کرتا ہے، کیا اس کا جو سارا کام ہے، اس کی جو ساری محنت ہے، اس کی نجی اپنے لیے ہے کہ نہیں؟ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ اس کا سارا اجر و ثواب، سارا فائدہ سمٹا ہوا ہے اس کی اپنی ذات میں، اس کا فائدہ کسی اور کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس کی نماز اس کے لیے، اس کا فرض اس کے لیے، اس کا نفل اس کے لیے، سب اس کے لیے، کسی اور کو فائدہ نہیں ملنے والا۔
اور دوسرا آدمی جو فرائض کر رہا ہے، فرائض کے بعد توحید بتلاتا ہے، شرک سے آگاہ کرتا ہے، سنت بتلاتا ہے، بدعت سے آگاہ کرتا ہے، کیا اس کا فائدہ پوری امت کو عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ امت بدعت سے، شرک سے آگاہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ امت توحید کی روشنی میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سنت کی زندگی گزارے گی کہ نہیں گزارے گی؟ شاگرد نے کہا بلا کیوں نہیں، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ امام احمد نے فرمایا ھذا افضل، یہ والا شخص جو ہے یہ افضل کام کر رہا ہے، اس کو نفل کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام زیادہ ضروری ہے۔ یہ اصول ہے ہمارے اسلاف کے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سارا معاملہ سدھرا ہوا ہو، سنورا ہوا ہو، کوئی معاملہ نہ ہو، وہاں کیا ضرورت ہے ہم کو یہ درس دینے؟ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ انحراف ہی انحراف، بدعقیدگی، منہج کا فساد، اخلاق کا فساد، عمل کا فساد، بے دینی، عبادات سے دوری۔ اگر وہ آتے ہیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ تلاوت کر لیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم کی روشنی لے کر کے جائے، زندگی بھر علم کی روشنی میں عبادت کرے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں حالات اور ظروف کی فقہ۔ اب ایک نفل عبادت کے مسئلے میں آدمی علم سے روکے اور کہے ایسا کرنے والی بدعت ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ چھوٹا ہے، معمولی مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک مسئلے میں یہ آدمی قائل ہے، یہ قائل نہیں ہے، کوئی کہتا ہو سکتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہو سکتا ہے، چھوٹا مسئلہ ہے۔ لیکن جلدی سے بدعتی کہہ دینا، جلدی سے عمل کو بدعت قرار دینا، کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ بدعتی کا حکم لگانا، فاسق کا حکم لگانا، مشرک کا حکم لگانا، کافر کا حکم، یہ سب خوارج کا طریقہ ہے۔ اتنی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہرحال یہ باتیں تو ایسے ہی آ گئی جملے مترجہ کے طور پر مناسبت سے۔ اصل جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم و عمل، اور بہت اہم موضوع ہے، بہت پیارا موضوع ہے، لیکن بہت لمبی گفتگو ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں گفتگو مکمل کروں گا میں، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ علم کی بہت ساری تفصیلات اور ایسے عمل کی بہت ساری تفصیلات، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، امت کی سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد ائمہ، علماء، فقہاء، محدثین کی سیرت میں، ان کی زندگی میں جگہ جگہ علم کی اہمیت بتلایا گیا ہے۔ اور جب علم کہا جائے مطلق طور پر، یعنی جنرلی علم کہا جائے قرآن میں، سنت میں، صحابہ کی سیرت میں، اہل علم کی کتابوں میں، تو اس سے مراد کوئی علم نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، حلال حرام، جائز ناجائز، عقیدہ، فقہ، شریعت، یہی سارا علم اس سے مراد ہوتا ہے۔ یہ ہے علم، اللہ کی کتاب میں علم، نبی کی سنت کے علم سے مراد یہی علم، یعنی جو علم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے، جو علم انسان کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، جو علم انسان کو اللہ کی رضا تک لے جائے، جو علم انسان کو اللہ کا بندہ بنائے رکھے، جو علم انسان کو جنت کی راہ دکھائے، جو علم انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے، اسی علم کو حقیقت میں علم کہتے ہیں۔ بقیہ اور جو علوم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے دور نہیں کرتے ہیں تو جائز ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، وہ اگر وہ اللہ کے دین سے دور نہیں کرتا، اللہ سے دور نہیں کرتا، انسان کو فاسق نہیں بناتا، انسان کو بے دین نہیں بناتا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی سیکھے، اگر ضرورت پڑ جائے، کبھی کوئی تقاضا آ جائے تو وہ واجب بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام حکم کیا ہے اس کا؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جو بھی علم انسان کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے دین سے دور کرے، ملحد بنائے، بے دین بنائے، تو ایسا علم تو ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ تو علم جب بھی قرآن و سنت میں کہا جائے، سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے اندر ہمارے استاد ہیں شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، شیخ عبد الرزاق بدر کا نام سب لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے والد ہیں یہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں تقریباً 100 سال کے قریب عمر ہوگی، اور وہ بہت کم بینائی، بہت معمولی ہے، یوں بالکل قریب لا کر کے وہ کوئی چیز دیکھ پاتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کتب ستہ، یعنی جس کو ہم لوگ سیاہ ستہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جبکہ کتب ستہ کہنا چاہیے، اس کے جو راویان ہیں نا، کئی ہزار راوی، ان سب کی زندگی ان کو زبان پر یاد ہے۔ یوں بیٹھتے ہیں، اب حدیث پڑھیں، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، وہ سب نام کے ساتھ، یہ فلاں بن فلاں بن فلاں ہے، ان کی وفات فلاں ٹائم ہوئی، فلاں ان کی صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ان سے فلاں نے حدیث لی ہے، ان سے فلاں نے حدیث نہیں لی ہے، اور ان کی حدیث صحیح ہے کہ ضعیف، ساری تفصیل۔ ابھی جلدی انہوں نے تنازل لیا ہے، یعنی سعودی حکومت سے جو منسٹری ہے وہاں کی، ان سے کہا ہے کہ میری عمر بہت ہو رہی ہے،
اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے علم میں خلل نہ ہو جائے، اس لیے میں اب یہ کام نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ میرے ذریعے سے کوئی غلط چیز آ جائے پھیل جائے۔ تو انہوں نے مسجد نبوی میں ایک بار نہیں کئی بار کتب ستہ کی شرح کی ہے، کئی بار شرح کی کتب ستہ کی، اور ہمارے استاد جو ہیں وہ بیٹھ کے سامنے پڑھتے ہیں عبارتیں، یعنی حدیث پڑھتے ہیں اور وہاں سے شرح کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد المحسن عباد صاحب کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی علم کے بارے میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جہاں بھی علم کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جہاں بھی علم کا تذکرہ آیا، علم والوں کی فضیلت آئی ہے، علم والوں کا دنیا میں مقام بیان کیا گیا، علم والوں کا آخرت میں مقام بیان کیا گیا، ان سب سے مراد اللہ کے دین کا، شریعت کا، قرآن کا، سنت کا، فقہ کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ جگہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اچھا، اب یہ جو علم ہے، اس علم کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ کے نبی کی، اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہمیں اس میں بہت تفصیل میں جانا نہیں ہے، بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں۔ اس علم کا خلاصہ ایک دم نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب علم کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو شاگرد ہیں، جب وہ علم پر ڈسکشن کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں علم نام ہے دلیل کا۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ العلم هو الدلیل المرشد، علم نام ہے رہنمائی کرنے والی دلیل کا۔ دوسری جگہ کہتے ہیں هو الدلیل علی الاخلاص والدلیل علی المتابعہ، علم نام ہے اس دلیل کا جو اللہ کی توحید اور اخلاص کی طرف ہم کو لے جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی طرف لے جائے۔ علم کو اتنا محدود کر دیا گیا، یعنی اتنا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ اصل علم ہے کیا، اس کا جوہر کیا ہے۔ اب یہ سمجھیں آپ کہ جو بھی علم ہے، اس علم کو اسی وقت علم کہا جائے گا جب وہ اللہ کی توحید کی طرف ہماری رہنمائی کرے، اخلاص عبادت کی طرف ہماری رہنمائی کرے، جو نبی کی سنت اور نبی کی اتباع اور پیروی کی طرف ہماری رہنمائی کرے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے۔ ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، بس وہ آیت کریمہ آپ سن لیں، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا، یقیناً اس کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کہ اللہ خود گواہی دے، اپنی توحید کی گواہی کون دیتا ہے؟ خود رب ذوالجلال اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ والملائکہ، اور اس توحید کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، اس کی فرشتے بھی، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور سارے ملائکہ گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، آیت کریمہ کو پڑھو، آیت کریمہ کو پڑھو۔ اللہ نے توحید کی گواہی خود دی ہے، اس اپنے بعد میں گواہی دینے والوں میں نام لیا، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد کس کا ذکر کیا؟ علم والوں کا ذکر کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کی توحید کی گواہی دینے میں فرشتوں کے بعد کوئی اور جوڑے جانے کے لائق ہوتا تو اللہ ان کو جوڑتا۔ اللہ کی توحید کی گواہی میں فرشتوں کے بعد علم والوں کے علاوہ اگر اور کوئی ہوتا کہ وہ گواہی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بعد ان کا نام لیتا، علم والوں کا نام نہیں لیتا۔ یہاں فرشتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا نام لیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کا مقام کتنا اونچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ کی توحید کی گواہی دینے میں ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بھی ہیں جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ امام قرطبی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اہل علم کے سوا اللہ تعالیٰ ان کا نام لیتا، لیکن اہل علم کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب فرشتوں کے بعد یہ مقام اہل علم کے سوا کسی کو نہیں حاصل، اور اس سے مراد یہی علم والے ہیں۔ یہاں پر ہمیں جو بہت شارٹ میں جو بات سمجھنی ہے علم اور عمل کے حوالے سے، وہ یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں علم جو ہے نا، علم، یہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نافع کی صفت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔
اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور دوسری جگہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو۔ دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئی، یعنی علم نافع ہی چاہیے، غیر نافع نہیں چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم نافع ہے کیا، علم نافع ہے کیا؟ اور یہ بہت بڑی کڑی شرط ہے، ہم سب باہر نکل جائیں گے، اللہ بچائے ہم لوگ۔ بہت کڑی شرط، علم نافع اسے کہتے ہیں جس علم کے ذریعے سے انسان کے اندر عمل صالح آتا ہو۔ جو علم انسان کو عمل صالح کی راہ پر لگاتا ہو وہی علم نافع ہے۔ اگر انسان کا علم اس کو عمل صالح کی طرف نہ لے جاتا ہو، یعنی علم دنیا بھر کا ہو، اس کے پاس نالج، ثقافہ ہے نا، اسٹڈی بہت زیادہ ہو، لیکن اس علم کا اثر انسان کی زندگی پر نہ ہو کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ نماز کا پابند ہے، وہ نیک ہے، وہ صالح، اس کا کاروبار دیکھو دین کے مطابق، اس کے معاملات دیکھو دین کے مطابق، اس کے اللہ کے حقوق کی ادائیگی دیکھو دین کے اللہ کے دین کے مطابق، بندگان کے حقوق کی ادائیگی، آئلی مسائل کو دیکھو، خرید و فروخت کو دیکھو، شادی بیاہ کو دیکھو، نکاح طلاق کو دیکھو، سیاست کو دیکھو، اقتدار کو دیکھو، اٹھنا بیٹھنا دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو، کھانا پینا دیکھو، سونا جاگنا دیکھو، خلوت دیکھو، جلوت دیکھو، سفر دیکھو، حضر دیکھو، صلح دیکھو، جنگ دیکھو، ہر جگہ وہ علم اس کی زندگی پر چھایا ہوا ہے، تب یہ علم نافع ہے۔ اسی لیے علم و عمل، حافظ صاحب نے عنوان علم و عمل بہت پیارا عنوان۔ علم و عمل ایک دم ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ کہتے ہیں وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اس کی مثال کا شجر بلا ثمر، کوئی درخت ہو جو بے پھل کے، منجر کچھ بھی نہیں اس کے اندر، اس درخت کا کیا فائدہ ہے؟ وہی معاملہ علم کا، علم ہے عمل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ حافظ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اقتضاء العلم العمل، کتاب کا نام یہی ہے۔ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے، علم عمل کا متقاضی ہے، یعنی علم اسی وقت علم ہوگا تو اس کے اندر عمل پایا جاتا ہے۔ علم کا اگر علم کا تعلق عمل سے نہ ہو، علم کے ساتھ عمل نہ پایا جاتا ہو تو وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں علم نافع نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ علم حجت ہے صاحب علم کے اوپر، اس کے خلاف حجت۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جواب نہیں دے سکے، علم حجت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ والقرآن حجت لک او علیک، کل نفس کل بائع نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فموبقها او معتقها، ہر شخص اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو اس کو آزاد کر دیتا ہے یا تو اس کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن جو ساری شریعت کے علم کا خزانہ ہے، یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اگر تو اس پر عمل کرے گا تو تیرے حق میں حجت بنے گا، کل کھڑا ہوگا اے اللہ یہ مجھ پر ایمان رکھنے والا، میرا علم حاصل کرنے والا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والا تھا، اور اگر ہم اس کو صرف اور صرف حاصل کر لیں اور عمل نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہمارے خلاف حجت ہوگا، اللہ صرف اس نے علم حاصل کیا، عمل اس کے مطابق نہیں کیا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، جتنی حدیثوں میں حفظ قرآن کی فضیلت آئی ہوئی ہے، ویسے بہت ساری حدیثیں حفظ قرآن کے بارے میں تو ضعیف ہیں، لیکن بعض روایتیں جو صحیح ہیں، کہ ایک روایتیں صحیح بھی ہیں، ہے نا، تو وہاں عام طور پر یہ ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ صرف یاد کرنا مقصد ہے، بائی ہارٹ کرنا مقصد ہے، یاد رہے، صرف بائی ہارٹ کرنا، صرف بائی ہارٹ کر لینا، اس کا معنی نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے تقاضے پر نہ چلنا، اس کا اثر زندگی پر نہ لانا، یہ معنی نہیں مراد ہے اس کا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے، زاد المعاد میں لکھا ہے کہ ایک شخص قرآن کریم کو اگر حفظ نہ کرے، ضرورت کی چیزیں اس کو یاد ہو قرآن میں نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے اس کو یاد ہو، لیکن پورے قرآن کریم کا وہ حافظ نہ ہو،
لیکن وہ اس کے احکام کو فالو کرتا ہو، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہو، اس کی پابندیوں پر حدود پر رکتا ہو، اس کے واجبات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہو، اس کی ممنوعات سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہو، یعنی پریکٹیکل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری فضیلت عطا فرمائے گا، برخلاف اس شخص کے جو پورا حافظ بھی ہو مثال کے طور پر لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ کہتے ہیں، ان کی تعبیر بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں چاہے وہ قرآن کریم کے حروف کو اتنا ستھرا پڑھتا ہو جیسے تیر کی دھار ہوا کرتی ہے، تب بھی یہ قرآن سے خلاف حجت ہوگا۔ صرف بائی ہارٹ پہ لینا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کے یہاں بڑی تعداد آپ کو ملے گی، اکثر آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، لیکن یاد رکھیں ہماری طرح کی تہذیب نہیں تھی وہاں پر۔ وہاں کا تھا قرآن حفظ کرنا، اسی کا علم حاصل کرنا، قرآن حفظ کرنا، اسی کا علم حاصل کرنا، یہ طریقہ تھا۔ الحمدللہ ابھی آج کل آپ دیکھیں ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور ان کا کاروبار کیا ہے؟ تعویذ بنانا ہے، کہ دھاگے تیار کرنا، دم کر کے دینا، یہی ان کا کاروبار ہے۔ حتیٰ کہ ان کو قرآن کریم یاد بھی نہیں ہے کہ پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، کتنے ایسے لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، آمین رب العالمین۔ اب ایک چیز آپ دیکھیں کہ علم کے مطابق عمل یہ بہت بنیادی چیز ہے، علم نافع ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسے معتبر علماء کے بارے میں بتائیے جن کو ہم سنیں، جن کی کتابیں پڑھیں، جن سے علم حاصل کریں۔ تو انہوں نے کہا معتبر علماء وہ ہیں، نام جانے دو، نام کی تفصیلات نہیں ضرورت ہے، معتبر علماء وہ ہیں جن کے پاس علم نافع ہو، عمل صالح، جن کے پاس علم نافع ہو، عمل صالح ہو، وہ علماء معتبر ہیں۔ اب یہاں پر کئی پہلو سمجھنے کے ہیں۔ ایک آدمی علم حاصل نہ کرے کہ میں علم حاصل کر لوں گا تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجرم ہے، کیونکہ علم واجب ضروری، شریعت کا، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا کیا ہے؟ سب کو، سارے لوگ عالم فاضل ہو جائیں ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کی توحید کا بنیادی علم، شرک کا علم، سنت کا علم، بدعت کا علم، اللہ کے دین کے فرائض کا علم، نماز روزہ، یہ ساری چیزیں، اور پھر شادی بیاہ، موٹی مسائل، یہ جو دین کی بنیادی جو چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہر آدمی کے اوپر واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو علم اگر کوئی حاصل نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجرم ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک آدمی علم حاصل کر لیتا عمل نہیں کرتا تب بھی مجرم ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی عمل کرتا ہے بغیر علم کے عمل کرتا وہ بھی مجرم ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو علم حاصل نہ کرنا بھی جرم، عمل نہ کرنا بھی جرم، علم حاصل کر لینا عمل نہ کرنا جرم، علم حاصل کیے بغیر علم کے عمل کرنا یہ بھی جرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کی بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا واجب اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی واجب۔ نجات کے لیے ضروری ہے۔ کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، کوئی دلیل آپ کو ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں علم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور جب علم کہا جائے تو سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا علم، سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا علم سب سے پہلے آئے گا علم کی فہرست میں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا، اس نے ہم سے کیا مطالبہ کیا، اس کا کیا تقاضا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے، اس کی رضا کس میں، اس کی ناراضی کس میں، وہ کس چیز سے جنت دے گا، کس چیز سے جہنم دے گا، اس کا علم کہا جائے، یہی بات ہے، یہی چیز اس کے اندر۔ اچھا، تو اب علم کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، آپ کو کہیں بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی عمل، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر نہ ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ یا تو بالکل ساتھ میں، اور یا تو کم از کم سیاق میں، سباق میں، یعنی آگے پیچھے کہیں نہ کہیں آس پاس میں علم کے ساتھ عمل کا ذکر، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہم کو ملے گا۔ بہت بنیادی چیز ہے، اور عمل بہت ضروری ہے، صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، عقیدے کے صحیح ہونے کے لیے علم ضروری، عقیدہ صحیح ہونے کے لیے علم ضروری۔ ایک طبقہ، ایک فرقہ ہے، مختصر بات کرنی ہے، ایک طبقہ فرقہ ہم لوگ جانتے ہیں، مرجئہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مرجئہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دور کرنے والا، ڈیلے کرنے والا۔ معنی کیا ہے؟ وہ طبقہ جو علم کو ایمان سے دور کر دیتا ہے، ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ طبقہ مرجئہ کہلاتا ہے۔ ان کا کیا نظریہ معلوم ہے؟ ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایمان کے صحیح ہونے پر، ایمان کے
ایمان کے فساد کے ساتھ، یعنی ایمان بگڑا ہوا ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، شرک ہو، کفر ہو وغیرہ، اگر عقیدہ فاسد ہو تو کوئی نیکی انسان کے کام آئے گی؟ کسی نیکی کا ثواب ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں جیسے عقیدے کے فساد کے ساتھ نیکی کام نہیں آتی ہے، ایسے ہی عقیدے کے صحیح ہونے کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ جیسے عقیدہ صحیح ہے نا، عقیدہ خراب ہے تو انسان کتنی بھی نیکی کرے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جتنے بھی مشرکوں نے کام کیے ہوں گے نیکی کے بھلائی کے سارے ہم کیا کر دیں گے؟ دھول کی طرح اڑا دیں گے، دوبار کی طرح اڑا دیں گے۔ عبداللہ بن جدان کا واقعہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عبداللہ بن جدان کے بارے میں، جو عرب کا مشہور آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، با اثر آدمی تھا، اور اس کے گھر پہ میٹنگیں ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے، کوئی بڑی چیز ہوتی تھی تو اس کے یہاں جا کر کے لوگ بیٹھ کے بات چیت کر کے اسٹینڈ لیا کرتے تھے۔ بڑا پاورفل آدمی تھا، حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، کھجور اور شربت وغیرہ وغیرہ انتظام کرتا، ٹینٹ لگواتا تھا بہت پہلے سے، حاجی آئیں گے تو چھاؤں میں رہیں گے، لیکن ایمان والا نہیں تھا، شرک پر ہی مرا، بڑا نیک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدان بڑا نیک آدمی تھا، بڑا کام کرتا تھا، تو کیا اس کو ان تمام نیکیوں کا کوئی ثواب ملے گا؟ کچھ ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ملے گا اس کو، لا ينفعہ ذالک، یہ ساری چیزیں اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی کیوں؟ اس لیے انہ لم یقل یوم من الدہر رب اغفر لی خطیئتی یوم یبعث، ایمان ہی نہیں تھا اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پروردگار جس دن تو مرنے کے بعد سب کو دوبارہ اٹھائے گا اس دن مجھے بخش دینا۔ نہ اللہ پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، نہ اللہ کی توحید میں شرک کرتا تھا اور آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ مر جائیں گے، اسے سب مر جائیں گے، مر کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب و کتابوں کا اس پر یقین نہیں تھا، کیسے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب دے گا؟ سب ضائع ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے ان ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں عقیدے کے فساد کی وجہ سے، ایسے ہی اگر عقیدہ صحیح ہے، توحید اور ایمان سلامت ہے، تو پھر انسان کو گناہوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے عملی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عجیب الٹا فلسفہ نکالنے ہیں، یہ اس کو مرجیہ کہتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی یہ سوچے کہ ہمارا ایمان تو صحیح ہے، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو توحید خالص ہیں، ہم کبھی قبر پر نہیں جاتے، مزار پر نہیں جاتے، یہ نہیں وہ نہیں فلاں فلاں نہیں، تو عقیدہ صحیح ہے تو جنت میں تو جائیں گے ہی۔ نماز ٹھیک ہے، نماز میں کوتاہی بھی ہے، کبھی پڑھا نہیں پڑھا، حلال حرام کیا، کوئی بات نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے، اس لیے جنت تو ملے گی ہمیں۔ یہ سوچ کر کے اگر کوئی اپنی نماز میں کوتاہی کرے، حلال حرام میں کوتاہی کرے، یا ایسے ہی عملی طور پر بے توجہی کرنے والا بن جائے، تو یہ اس کے عقیدے کا فساد ہے کہ نہیں فساد ہے؟ اس کا مطلب یہ سوچتا ہے کہ عمل کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا، لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ ایک آدمی صحیح عقیدہ رکھ کر کے پورے طور پر عمل کی کوشش کرے، کوئی کوتاہی نہ ہونے دے اپنی طرف سے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اگر کبھی اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عقیدے کی سلامتی کی وجہ سے اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کے سوچی ہم تو اہل حدیث ہے، جنت تو ہماری ہے، عمل کریں نہ کریں، کم کریں زیادہ کریں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب کتنے بہت سارے ہمارے بھائی کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں کا کیا ہے، تم لوگ تو عقیدہ ہی صحیح نہیں تمہارا، تم عمل کتنا بھی کرو کیا فائدہ، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہے، ہمارے عمل میں کوتاہی ہوگی تب بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ بڑا خطرناک راستہ ہے یہ، بڑا خطرناک راستہ ہے۔ یاد رکھیں ایمان ضروری ہے کہ اس کے اندر زبان سے اعتراف ہو، دل سے تصدیق ہو، اور اس اعتراف اور تصدیق کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہو، تب جا کر کے۔ صحیح بخاری کھولیں، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا باب الصلاۃ من الایمان، اس بات کا بیان کہ نماز ایمان کا حصہ ہے۔ باب الزکوۃ من الایمان، اس بات کا بیان کہ زکوٰۃ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سب عمل ہے کہ نہیں عمل ہے؟ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ ایمان کا حصہ ہے، اور حدیثیں سب بیان کرتے ہیں نیچے، حدیث تو خالی چیپٹر کا عنوان، مطلب یہ عنوان ہے ترجمۃ الباب جس کو کہتے ہیں۔ تو کہنے مطلب ہے کہ اعمال جو ہے نا وہ ایمان سے باہر نہیں ہے، ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ 3 کنڈیشن میں ایک کنڈیشن عمل ہے، عمل اس لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ عمل
عمل کا درجہ یا بولنے کا درجہ علم کے بعد ہی ہے. علم سب سے پہلے. باب العلم قبل القول والعمل. اس بات کا بیان کہ علم بولنے اور عمل کرنے سے پہلے. ہم کوئی بات بولیں، کوئی کام کریں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو؟ علم. تو علم بہت بنیادی چیز ہے، لیکن یاد رہے کہ علم صرف کافی نہیں ہے. علم اسی وقت نفع بخش ہو سکتا ہے جب اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے رہیں. تو عمل بہت بنیادی چیز ہے. میں آپ کو ایک دو باتیں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم کی آیتوں کو آپ ذرا دیکھیں. جو آیتیں ہم لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے جب آدمی مر کر کے قبر میں چلا جائے گا. مر کر کے قبر میں چلا جائے گا، جب اس سے منکر نکیر سوال کریں گے نا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے پروردگار تو مجھے واپس لوٹا دے دنیاوی زندگی کے اندر. مر کے دنیا سے میں قبر میں آ گیا، مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو میں چھوڑ دیا ہوں، میں نے عمل نہیں کیا ہے، تاکہ اب جا کر کے میں عمل کر لوں. ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ تو دے دے مجھے لوٹا دے دنیا کے اندر. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اپنی نیک عمل کروں جو چھوٹ گیا ہے مجھ سے پہلی مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بولنے والے کی بات ہے. یہ بولنے والے ایک بات ہے جو بولنے والا بول رہا ہے. تم خالی بول رہے ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر فرض کرو تم کو دنیا میں واپس بھی لوٹا دیا جائے، تب بھی تم یہی کر کے آؤ گے جو کر کے آئے ہو. تم نہیں کر کے آؤ گے. کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اللہ فرماتا ہے اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، یہاں تک کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. یعنی کیا مطلب؟ یہ جو قبر کی منزل ہے، اب یہ قبر کی منزل، اس کے بعد پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ یوم یبعثون، وہ وقت آئے گا، وہ دن آئے گا جب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. حساب و کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میزان عدل قائم ہوگا، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور اس کے مطابق وہ ابدی جنتی یا ابدی جہنمی ہو جائے. اب ادھر واپس نہیں جانا ہے. ایک برزخ ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ میں یہ رکاوٹ ہے. اس کے بعد آخرت کی منزل ہے دوبارہ اٹھایا جانا اور باعث ہونا. اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرماتا ہے. دوسری آیت کریمہ ربنا اخرجنا نعمل غیر الذی کنا نعمل. اے اللہ تو جان، یہ پہلی والی جو آیت کریمہ پڑھی گئی نا، یہ قبر کی پہلی منزل سے متعلق ہے. یہی بندہ کہے گا مجھے واپس لوٹا دے. اور وہاں دوسری جہنم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بندہ کہے گا ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے جہنم سے. جہنم میں ڈال دیا گیا، ہم کو نکال دے یہاں سے. نعمل غیر الذی کنا نعمل، وہ جو بدعملی کر کے آئے ہیں نا، بدعملی کر کے آئے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا نیک عمل کر کے آئیں گے. میرے بھائی، اللہ نے فرمایا وہم یسترخون فیہا، چیخ رہے ہوں گے، چلائیں گے اللہ نکال دے یہاں سے ہم کو. کیسے آدمی بہت بلبلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہیں کسی کو زبردستی ڈال دیا گیا ہو، ہے نا، سزا دے دی گئی ہو، تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب سزا دے دے گا تو بندہ اس طرح سے، اللہ فرماتا ہوں یسترخون فیہا، اس پہ چیخیں گے، چلائیں گے، آواز لگائیں گے، پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، اور کہیں گے اخرجنا، اے اللہ یہاں سے نکال دے ہمیں، تاکہ جو بدعملی کر کے آئے ہیں اس کی تلافی کریں، دوبارہ اچھا عمل لے کر کے. اور یہ بہت سارے قرآن کی سورہ منافقون کے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ نہیں خرچ کیا، میں نے تیری راہ میں صدقہ نہیں دیا، تیری راہ میں زکوٰۃ نہیں خرچ کیا، میں نے تیرا دیا ہوا مال تیری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موقع دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اللہ کی راہ میں صدقہ دوں، نیک مال اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، صالحین میں سے ہو جاؤں. بہت بنیادی چیز ہے. مسلم احمد بن حنبل کی روایت آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا نیک عمل اسے کس طرح سے فرشتوں کی گرفت سے بچائے گا، اللہ کے عذاب سے بچائے گا. لمبی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، مسلم احمد بن حنبل کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب
مر جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی، فرشتے عذاب کے اس کی طرف اس کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی تفصیل بیان، سر کے پاس نماز ہوگی، دائیں طرف روزہ ہوگا، بائیں طرف زکوٰۃ ہوگی، اور پیروں کی طرف اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ ہوگا، امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، دیگر بہت ساری نیکیاں ہوں گی، یعنی جو بھی نیکیاں انسان نیک عمل جو آدمی نے کیا ہوگا، تو فرشتہ عذاب دینے کے لیے آئے گا، سر کی طرف ادھر کی نیکی آواز لگائے گی، نماز ما لک من قبلی سبیل، میری طرف سے کوئی راستہ نہیں آنا ادھر، یہ بندہ نمازی تھا، نمازی ہے اللہ کا بندہ، میں نماز ہوں، میں شہادت دے رہی ہوں، یہ ہماری نیکیاں ہمارے بارے میں شہادت دے گی۔ قرآن سفارش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہمارے روزے سفارش کرے گی نہیں؟ اللہ نے فرمایا ان القرآن والصوم یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور یہ قرآن کریم کی تلاوت کل قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا منعتہ الاکل والشرب، دن بھر میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوت سے روکا، اس لیے اللہ اس کو جنت ملنی چاہیے۔ قرآن کہے گا منعتہ النوم، میں نے رات میں اس کو سونے سے منع کر دیا تھا، یہ رات جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت ملنی چاہیے۔ سفارش کریں گے، گواہی دیں گے، تو ہمارے ایمان کی گواہی ہمارے اعمال دیں گے۔ تو دائیں سر کی طرف سے نماز آواز دے گی، میری طرف سے کوئی راستہ نہیں اس کے پاس آنے کا، نہیں پکڑ سکتے آپ، میں نماز ہوں۔ زکوٰۃ ما لک من قبل سبیل، ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے لیے۔ دائیں طرف آئے گا فرشتہ، ادھر کی عبادت روزہ جو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آواز لگائے گی ما لک من قبل سبیل، میری طرف سے کوئی راستہ نہیں تمہیں۔ ایسے ہی امر بالمعروف، بھلائی کا کام، بھلائی سے روکنا، بھلائی منکر سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، صدقہ ہے، خیرات ہے، انفاق ہے، ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نیکیاں، یہ اعمال صالحہ جو علم اور عمل کی بات ہم کر رہے ہیں، علم کے ساتھ یہ عمل جو ہم نے کیا ہوگا، اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ذخیرہ آدمی نماز کا جمع کر لے، سب بدعات کے ساتھ نماز، خرافات کے ساتھ نماز، سنت کے خلاف نماز، خواہشات کے ساتھ نماز، منمانی نماز، روایتی نماز، باپ دادا کی نماز، اس کی نماز، اس کی نماز، پھر یہ نماز، وہ نماز، الفیہ ہے، غوثیہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا نام ہے، رغائب ہے، اور آج کل تو میرے بھائیوں محرم کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو صبح شام جو بدعتیں نکل رہی ہیں نا، یہ سب نمازیں کسی کام کی نہیں، یہ تو سب حجت ہے اس کے خلاف۔ سحقاً سحقاً لمن غیر وعدی، یہ نمازیں کون سی نمازیں، کون سے اعمال؟ وہی جو عبادتیں، جو عمل علم کی روشنی میں ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات کا، کامیابی کا اور جنت کا سبب اور ذریعہ بننے والا ہے سنت کے مطابق۔ تبھی تو فرشتے گواہی دیں گے۔ اے بتائیے کہ اگر ایک آدمی بدعت کے مطابق عمل کیا ہوگا، فرشتے اس کی شہادت دیں گے؟ فرشتے اس کے لیے سفارش کریں گے؟ اس کی روک تھام کریں گے کہ فرشتے اس کو عذاب نہ دیں، اس کو نہ پکڑیں؟ ظاہر سی بات ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو حکم ہوتا ہے وہ اس میں کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے پورا کر دیتے ہیں، ان کا کام ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، ایسی ساری نیکیاں انسان کو پروٹیکشن، جس کو ہم کہتے ہیں نا رکاوٹ، عذاب کے فرشتوں کو اس کے قریب نہیں آنے دیں گی۔ یہ ایک عملی دلیل ہے، اللہ کے نبی نے اس ماحول میں صرف سمجھایا ہم کو کہ یہ تو دنیا کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ بات تو حساب و کتاب کے معاملے کی، مرنے کے بعد کے معاملے میں، کہ فرشتے عذاب کے اس کے پاس آئیں گے۔ یہ نیکیاں، اعمال صالحہ جو علم کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کیا گیا ہوگا، اس عمل کی بنیاد پر انسان کو عذاب سے نجات ملے گی، فرشتے کو، عذاب دینے والے فرشتوں کو روکیں گے یہ اعمال صالحہ۔ تو علم اور عمل بہت بنیادی چیز ہے۔ دعوت کے میدان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ علم اور عمل کے بعد علم کے مطابق عمل کرنا، علم کے بارے میں بات کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ہی رہے۔ علم کے بغیر نہ بولنے کی گنجائش ہے، نہ علم کے بغیر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ انسان کے خلاف حجت بن جائیں گے کل قیامت کے دن، جائز ہی نہیں۔ آپ دیکھیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ جانیے، آپ علم حاصل کیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے اور ایمان والوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تو عمل بعد میں اور علم پہلے۔ تو علم کے مطابق عمل، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ ہماری انرجی، ہماری طاقت، ہماری صلاحیت، ہمارا مال، ہمارا وقت اسی نقطے پر رہنا چاہیے، خالص کتاب و سنت کا علم اور اس کے مطابق عمل۔
اسی وقت عمل صالح ہوگا جب صحیح علم کے مطابق ہوگا، اور صحیح علم نافع اسی وقت ہوگا جب اس کے مطابق صحیح عمل کیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم اس رمضان کی برکت سے، رمضان کی سعادت سے، رمضان کی راتوں کی عبادت سے، خاص طور پر اور پورے رمضان کی عبادت سے یہ تربیت لے کر کے جائیں کہ مستقبل کی زندگی کو عمل سے، علم سے اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل صالح سے آباد رکھیں گے، علم سے بھی اور عمل سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی برکتوں سے دنیا میں امن و امان کی، عافیت کی، سلامتی کی توفیق عطا فرمائے، عزت کی، شان و شوکت کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت اور اپنی رضوان اور جنت کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے ہمیں بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔